یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات واجب احترام محبان محمد و آل محمد اس کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں پروردگار عالم باق محمد و آل محمد بانیان اشرا اور آپ جتنے احباب اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں مالک ایک ایک لمحہ عبادت میں شروع اگر کوئی مریض بیٹھا ہے بیمار ہے اس ذکر کا صدقہ مالک اسے شفا بے اولاد بیٹھا ہے مالک اولاد نری جہاں جہاں بھی ذکر سید شہداء علیہ السلام رکھا ہے مالک عزاداروں کی حفاظت مالک محمد و آل محمد کے صدقہ ہمارے وطن عزیز کو تمام خطرات سے محفوظ تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے عزتوں میں مالک اتحاد میں مالک اللہ انتظامیہ کے نوجوان جو ڈیوٹی دے رہے ہیں مالک انہیں نظر بد سکتا جتنے احباب بیٹھے ہیں مالک اللہ سب کی دعائیں بارگاہ امام میں قبول اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محمد والے محمد کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں انہیں 2 منٹ ساتھ ملا کر پھر اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں کل ہم نے موضوع رکھا تھا ذوالفقار معرفت ہاتھی ہاتھی کی معرفت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آیا آباد رہے سلامت کل میں نے پیغام دیا تھا 2-3 منٹ لوں گا بات شروع کرتے ہیں کل میں نے بتایا تھا دنیا کو کہ دنیا والوں مدینہ یاد ہے وارث یاد نہیں کعبہ یاد ہے وارث یاد نہیں قرآن یاد ہے وارث یاد نہیں دین یاد ہے وارث یاد نہیں اور دنیا کو محبت کے ساتھ امن کے ساتھ پیغام دیا تھا کہ دنیا والوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ ہوا جو سرکار نے دودھ پیا جو بچہ ہوا دودھ پیے وہ سب کو یاد ہے جو زبان مصطفیٰ جو سے مالک آپ سب کو سلامت رکھے بسم اللہ اتنے واجب احترام بیٹھے ہیں جو سرکار کا بچہ اور دودھ پیے وہ یاد ہے ہونے بھی چاہیے لیکن سوال ہے جو سرکار کی زبان چوسے وہ بھی یاد ہونے چاہیے پھر ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ یاد ہیں اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ یاد ہی کوئی نہیں میرے دوستو کل کی گفتگو یہ بھی تھی کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے میں روزانہ 5 منٹ لوں گا اسی بات کو دہرا کے آگے جاؤں ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے قرآن میں ہدایت کی ذمہ داری خالق کہتا میری مالک تو سامنے آتا ہی نہیں ہے تو ہر جگہ پہ موجود تو ہدایت کیسے کرے گا آواز آئی میری چنے ہوئے مصطفیٰ بندے نہیں خاموشی نہیں چاہیے مصطفیٰ بندے مجتبیٰ بندے میری رضا میں سرشار بندے ایسے بندے جو اٹھے تو میری رضا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں بیٹھے تو میری رضا میں بولے تو میری رضا میں دیکھیں یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا بات یہاں تک پہنچی تھی آج آگے چلنے لگے ہیں بسم اللہ آپ کو سلامت رکھیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ساتھ ملانے کے لیے سارے بندے توجہ فرمائیں بسم اللہ اپنے موضوع پہ آؤں کائنات کی آخری نبی کا سجا ہوا دربار ہے آپ بھی بولیں ممبر پہ وہ بیٹھا ہے جس کے لیے ممبر بنا ممبر پہ وہ تشریف فرما ہے جس کے لیے ممبر بنا سرکار تشریف فرما ہے
صحابہ کرام کا مجمع ہے. مالک بن نویرہ صحابی رسول ہے. مالک چلتا ہوا آیا دوستوں کے ساتھ، آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیا. سلام کر کے کہتا ہے مولا اسلام کا پیغام مجھ تک پہنچا، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. کائنات کی آخری نبی نے، وجہ تخلیق کائنات نے، خدا کے محبوب نے، کائنات کے چراغ نے، رشت و ہدایت کے منبع نے، علم و عرفان کے چشمہ نے، کوثر و تسلیم کے مالک نے مالک بن نویرہ کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھنے کے بعد بس میں رسالت میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد، اس سے زیادہ جلدی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتا مولا اجازت دیں میں اپنے علاقے کو جاؤں. سرکار فرماتے ہیں مالک تو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. مالک یاد رکھ، مخاطب کس سے؟ مالک سے. اشارہ علی کی طرف. نہیں مخاطب کس سے؟ مالک سے. اشارہ علی کی طرف. اشارہ علی کی طرف کر کے سرکار رسالت تمام فرماتے ہیں مالک تو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. مالک یاد رکھ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت نہیں ہوگی. سلامت رہے. مالک کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک علی کی محبت و ولایت نہیں ہوگی. مالک اٹھا علی بادشاہ کو سلام کر کے پھر کائنات کے نبی سے اجازت لے کر کہنے لگا مولا اللہ کرے میں پیغام پہنچا سکوں. مولا اجازت ہے میں اپنے علاقے کو جاؤں. آپ کی عزت کی قسم مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا. مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا. سرکار کی حدیث پڑھنے لگا. سرکار فرماتے ہیں اپنی عورتوں کے دل میں علی کی محبت ڈالو. مجلس ادھوری سمجھ تو اپنی عورتوں کے دل میں بادشاہ علی کی محبت ڈالو اور پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. میں نے عزت امام سے سوال کیا قبلہ مجھے سمجھ نہیں آئی. معصوم فرماتے ہیں اپنی عورتوں کے دل میں علی کی محبت ڈالو اور پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. فرمایا وجہ یہ ہے عورت کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ پردہ کر علی کی محبت کہے گی. آپ کی معرفت کو سلام، آپ کی معرفت عقیدت کو سلام. ہمارا ایک عالم دین علماء کی قدر کرنی چاہیے. ہمارا سرمایہ اگر وہ علماء جو حق کا اعلان کرے، حق کا پرچار جو حق بیان کرے، جو آل محمد کے دروازے پہ رہ کے ڈیوٹی دے. ٹھیک ہے. ایک عالم دین گئے باہر کے ملک مجالس کے لیے. وہ گئے تو رتبہ آ گیا. رتبہ سمجھتے بسم اللہ لکھا تحریر آ گئی کہ مجلسیں دستگاہ ہیں. اسی مجلسوں سے علم کا وہ رزق ملتا ہے جو کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا. ہمارے اوپر بہت الزام ہے، نوجوان نسل پریشان ہے. بندے کہتے ہیں یہ شیعہ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں. بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم اس مجالس میں دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہم مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. قرآن لا ریب افضل کل کتاب ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا ہمارا عقیدہ روزے روشن کی طرح واضح ہے. کوئی کمپرومائز نہیں. ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے.
ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، لیکن ہمارا اعلان سن لے ہمارا عقیدہ، اگر میرے عقیدے کے ساتھ آپ کا عقیدہ ملے تو پھر بولنا۔ میں نے کل بھی کہا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں کافر کہو جو کہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی جو دے اسے لے لو۔ یہ جرم ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو سرکار مصطفیٰ دیں اسے لے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی جو دے، جب دے، جہاں دے، گھر میں دے، سفر میں دے، غدیر میں دے، مجالس میں تو پہلے دن میں نے کہا تھا تشریف لائیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں، محبت کے ساتھ پیغام ہے۔ روکا لے کے ممبر پہ آگئے، قبلہ سمجھائیں اس مجلس میں کچھ عورتیں بے پردہ سر پہ پردہ نہیں ہوتا وہ آ جاتی، قبلہ نے پڑھا رک کر، دوسرے دن پھر آ گیا بھائی جان، پھر پڑھا پھر رکھ، تیسرے بندہ اٹھا، قبلہ 2 دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اب اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں آل محمد کی ولایت رکھنے والے عالم، آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ 2 دن سے کہہ رہے ہیں، عالم دین نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زر ہو کے جملہ کہا، کام میرے ساتھ بیٹھا ہے، عالم دین نے کہا میں کائنات کی ساری بے پردہ خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ مجلس میں آؤ، یاد رکھو آئے گی بے پردہ، ذکر کا صدقہ پردے دار بن کے جائے گی۔ پردے دار بن کے جائے گی۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ لوگ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی میرے ساتھ ہوں، ہاں ہدایت کی ذمہ داری وعدہ اللہ شریف، اس نے کیسے ہدایت کرے گا؟ اس کے چنے ہوئے بندے، مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، ایسے بندے جس پہ اسے ناز ہے، اسے ناز توحید جس پہ ناز ہے، کمال نہیں؟ میرے اللہ یہ چنے ہوئے تیرے مصطفیٰ بندے ہیں، یہ سب سے پہلے منوائیں گے کیا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے سب سے پہلے جس چیز کو منوائیں گے اسے کردار کہتے ہیں۔ کردار منوائیں گے، ہر نبی نے، ہر اس کے چنے ہوئے بندے نے سب سے پہلے کردار پھر بات سرکار رسالت جواب میں 40 سال تک گھبراہ تو نہیں گئے، اللہ کے نبی نے 40 سال تک اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طور و طریقے سے عرب کے جاہلوں سے منوایا میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، صادق اور امین، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے سرکار نے خطبہ دیا، سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تم اسے تسلیم کر لو گے؟ تو سب نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے ہم تسلیم کر لیں گے۔ سرکار نے اگلا جملہ کہا، سرکار نے فرمایا اگر تم پہاڑ پہ گئے اور تمہیں فوج نظر نہ آئی پھر میرے بارے میں کیا رائے دو گے؟ تو سارے کافروں نے الحمدللہ یہ ہے میرے مذہب کی حقانیت، اس پہ ہمیں ناز ہے، سارے کافروں نے متفقہ طور پہ کہا اگر ہم پہاڑ پہ گئے ہمیں فوج نظر نہ آئی ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہماری بینائی چلی گئی، ہم اندھے ہو گئے، آپ سچ کہتے ہیں۔
میرے دوستو صادق امام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ شب محرم میں ضروری ہوتا ہے کچھ نتیجہ، ورنہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے اتنی ہمت و طاقت دی ہے، مالک نے خطابت کر دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پیغام بسم اللہ۔ صادق امام کے پاس بندہ آیا دور دراز کا سفر کر کے، کچھ دن رہنے کے بعد امام کی خدمت پہ آ کے کہتا مولا اجازت ہے میں جاؤں؟ مولا آپ کے پاس بیٹھ کے رہ کے نا آپ کی کچھ حدیثیں کچھ فرامین میں نے یاد کیے ہیں، اگر اجازت دیں تو اپنے وطن جا کے یہ فرامین لوگوں کو پہنچاؤں؟ سرکار فرماتے شاباش، ایسا ہوتا ہے ہمارا شیعہ، ایسا ہوتا ہے ہمارا ماننے والا۔ امام فرماتے سن جا ہمارا پیغام فرامین پہنچا، لیکن شرط ہے۔ تو بولا کون سی شرط؟ مولا فرماتے شرط یہ ہے جب تو فرامین پہنچائیں تو تیری زبان نہ بولے، تیری زبان نہ بولے۔ لرس گیا، کہنے لگا مولا زبان نہیں بولے گی تو آپ کے فرامین کیسے پہنچاؤں گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارے فرامین کی عملی تفسیر بن کے اپنا کردار پیش کر، کردار پیش کر، لوگ کہنے میں مجبور ہو جائیں صادق امام کے ماننے والا ایسا ہے، امام کیسا ہوگا؟ کردار بڑی چیز ہے، ہم نے جسے بھی مانا ہے کردار سے، ہم رنگ نہیں دیکھتے نوجوانوں، ہم رنگ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا کردار کیا ہے۔ اگر کردار اچھا ہو فرعون کے گھر میں، وہ فرعون کے گھر میں تو بات کو کھولوں گا نہیں، ہم تعظیم کرتے اس لیے کہ کردار بلند ہونا چاہیے۔ آیا نسیم عباس مالک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے طے کیا میرے حبیب پہلے 40 سال تک قرآن پڑھ کے دکھا پھر پڑھ کے سنا، پہلے قرآن اللہ کے چنے ہوئے بندے، ہدایت بندوں کی، اس کا مطلب ہے دو گروہ ہو گئے، ایک ہدایت لینے والا، توجہ، ایک ہدایت لینے والا، ایک ہدایت دینے والا۔ جو ہدایت لینے والا ہے وہ ہے محتاج ہدایت، جو ہدایت دینے والا ہے ہدایت اس کی محتاج۔ اور یہ اصل میں نظام یہاں آ کے ہوا کہ بندوں نے ہدایت لینے والے اور دینے والے کو برابر سمجھا، حالانکہ برابر نہیں۔ ہادی کی نگاہ اور امت کی نگاہ اور، ہادی کی سماعت اور امت کی سماعت اور۔ میرے نبی جب نماز پڑھاتے تھے نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور قرآن نے جنہیں منافق کہا ہے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی قیام میں ہوتے، وہ رکوع میں، سرکار رکوع میں، وہ سجدے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظم و ضبط کا خیال رکھا کرو، میں قیام میں ہوتا ہوں تم رکوع میں۔ وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ نبی تو آگے ہوتے ہیں ہم پیچھے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے نبی مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے، ابھی تو کہہ رہے ہیں۔ سرکار رسالت جواب نے فرمایا اپنی نیتوں کو درست کرو، جیسے میں محمد سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے دوست، ہادی کا علم اور امت کا علم اور، اس کے چنے ہوئے بندے خاص کیسے ہوتے ہیں؟ وقت میرا بالکل قریب ہو گیا۔ کیسے بندے ہوتے ہیں؟
میدان جنگ ہے. اور یاد رکھیں ابو طالب کا بیٹا جب بھی میدان جنگ میں گئے ہیں پہلے اسلام کی دعوت دی ہے. نوجوانوں پہلے سرکار نے بھیجا کلمہ پڑھ نہیں، پھر سرکار فرماتے ہیں چلا جا، ختم نہیں. پھر سرکار کے فرماتے پہلے وار کر، اس لیے کہ میرے وار کے بعد حسرت رہے گی. ٹھیک ہے. علی میدان جنگ میں معرفت ہاتھی، میدان جنگ میں دشمن سامنے، ادھر سے علی آئے، دشمن کے پاس اپنی تلوار ہے، اس سے میدان میں کھڑے ہو کر کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے. علی مولا نے تلوار اس کے ہاتھ میں دی. علی بادشاہ نے تلوار اس کے ہاتھ میں دی، اس سے تلوار لی. اب اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئی؟ 2. کہلے یا علی اب آپ کے پاس تلوار تو رہی نہیں، آپ نے تلوار مجھے دی، ہتھیار مجھے دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ کی جان جا سکتی ہے. شیعہ قوم بیٹھی ہے میرے سامنے، دوسری مجلس ہے معرفت ہاتھی کے عنوان پہ. جب کہا یا علی آپ نے تلوار مجھے دی، اب آپ مارے جا سکتے ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین شاہ صف الدین ہاتھی خلیفہ المستنی حلال مسلم نفس رسول شوہر قتول عین اللہ لسان اللہ وجه اللہ ید اللہ اسد اللہ عذر اللہ شیر خدا صاحب سلطان ابو تراب خطیب بن سلومی وصل الجار والقرآن برادر محمد مصطفیٰ کشف النار والجنہ. علی دیکھ کے فرماتے ہیں یاد رکھ میں بچے یتیم ہونے گوارا کر سکتا ہوں، اپنی موت گوارا کر سکتا ہوں، لیکن علی سے گوارا نہیں کر سکتا. کوئی سائل ہاتھ بڑھائے علی خالی بھیج دے. کوئی سائل ہاتھ بڑھائے مانگے. علی اس کا سوال رکھا، کہنے کا یا علی ایسے ہوتے ہیں ہاتھی، تلواریں لے کے اس نے ہوا میں لہرائیں. توجہ ہے ہوا میں لہرانے کے بعد کہتے یا علی ابو طالب کے بیٹے اب میری تلواروں سے آپ کو کون بچائے گا؟ توجہ، کون لفظوں کا خریدار ہوگا؟ کون میرے لفظوں کا خرید کرے گا؟ میرے دوستوں جیسے کہنا شاعری کون بچائے گا؟ نسلوں کو دیکھ کر سلطان چلانے والا علی بول. نسلوں کو دیکھ کر سلطان چلانے والا علی دیکھ کے فرماتا تو کیا سمجھتا ہے تلواریں بچاتی ہیں؟ کہا کون بچاتا ہے؟ وعدہ اللہ شریف. تو بولے ہو کیا بات ہے؟ وعدہ اللہ شریف بچاتا ہے جو میرا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جسے میں علی بھی سجدہ کرتا ہوں. شیعہ آپ کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. وہ یا علی اس توحید پر اتنا ایمان، یا علی توحید پر اتنا ایمان. امیر المومنین نے جو جملہ دیا اپنے ذہنوں پہ نوٹ کر لینا. جب کہنا یا علی آپ کو کون بچائے گا تو علی مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کون بچاتا ہے؟ وعدہ اللہ شریف جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے وہ بچاتا ہے. کہ یا علی توحید پر اتنا ایمان. علی دیکھ کے فرماتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد ہے یہ ہم توحید منوائیں. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توحید منوائیں. آج میں لالے ولایت سے کسی بندے نے سوال کیا اولاد کے دادا علی جب بھی مردے کو زندہ کرتے کوئی معجزہ دکھاتے
فوراً سر سجدے میں. بچا کیا ہے؟ فرمایا ہم توحید منوانے آئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے. جاہلی کون بچائے گا؟ ہوا میں لہرائی. بس آخری جملہ. جاہلی کون بچائے گا؟ فرمایا وحدہ لا شریک. قائلی اتنا ایمان؟ فرمایا ہاں. تلواریں پھینکی. کہنے لگا یا علی آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا، آپ کا خدا بھی سچا، آپ کا پیغام بھی سچا. یا علی آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، آپ کا نبی بھی سچا، آپ کا پیغام سچا. یا علی مجھے حق کا کلمہ پڑھائیں. مفتی جعفر حسین کا جملہ ہے میرا نہیں. مفتی جعفر حسین اس موقع پہ کہا کرتے تھے جیسے ہی علی نے کلمہ پڑھایا مفتی صاحب کہا کرتے تھے کافر بچ گیا، کفر کٹ گیا. کافر بچ گیا، کفر کٹ گیا. میرے دوستو کل تیسری منزل. کل میں گزارش کروں گا، کل اہم موضوع ہے. کل یہ بتانا ہے کہ جو ہادی ہوتے ہیں وہ ہدایت کیسے کرتے ہیں. ہاں علامہ شہید متحری کے جملے ہیں. علامہ شہید متحری فرماتے ہیں ہادی عقل، ارادہ اور اختیار کے تحت ہدایت کرتا ہے. میرے دوستوں کل انشاءاللہ پھر زندگی رہی، ولی اور اصل بادشاہ نے چاہا تو بات آگے بڑھے گی. اگر دنیا اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کی معرفت حاصل کر لیتی، حسین رو کے نانے کا شہر نہ چھوڑے. سلامت رہو. آیا ادھر نام ادھر آنکھ تر ہوئی. آیا ادھر نام ادھر آنکھ تر ہوئی. پانی کو کتنا پیار ہے اپنی حسین سے. حضردارو کوئی بات نہیں. ولید نے شبیر مولا کو دربار میں بلایا. مجھے پتہ سارے رونے آئے ہیں، مقصد ہمارا رونا ہے. ولید نے دربار میں بلایا. جب میرے مولا چلنے لگے نا، عالیہ بہن کی نظر پڑ گئی. بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. اور شریکت الحسین امینت الامامت مخدومہ دے کے فرماتی ہے شبیر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عالیہ بہن ولید نے دربار میں بلایا ہے. جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، لفظ دربار آنا تھا. علی کی بیٹی نے گلے لگایا، فرمایا حسین دربار اور اکیلے. سلامت رہو. آباد کوشش کرنا، رونے کے دن ہے. کہا دربار اور اکیلے نہیں جانے دوں گی ایسے. حسین فرماتے ہیں ولید میرا یک قاتل نہیں، مدینہ میرا مدفن نہیں. فرمایا آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن حسین یہی مدینہ ہے نا، میری ماں روتی ہوئی دربار سے آئی تھی، تھکنا نہیں. یہی مدینہ ہے، میرے حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، میرے حسن کا جنازہ واپس آیا تھا. اکیلے نہیں جانے دوں گی. تھوڑی دیر کے بعد سرکار غازی آئے. علی کی بیٹی کی نظر پڑی. بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو. سرکار غازی کے علم دیکھ رہے ہیں نا، بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو. بی بی نے جیسے حسین کے سامنے آتے دیکھا سرکار غازی کو، بی بی کہتی ہے حسین اب جا. ان کی ہائے نکلی ہے. عزاداروں کا کوئی نہیں، اب حسین جا. میرا پاس آ گیا حاشیوں کے جھرمٹ میں. سرکار حسین ولید کے دربار میں آئے. میں نے ولید کا دربار کی. عزاداروں جیسے واپس آئے نا، آگے آگے حسین، پیچھے بنو ہاشم. عزاداروں علی اکبر دو کے کہتے ہیں بابا آپ تو آگے چل رہے ہیں نا، ذرا مڑ کے میرے چچا عباس کی حالت دیکھیں. اللہ اکبر. عزاداروں حسین علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا. غازی
غازی عباس کے چہرے پہ موت کی سردی، جناب حسین نے سینے سے لگا کے کہا میرے بابے کی شکل والا، میرے بابے کی شجاعت کا وارث عباس، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مولا اگر عالیہ نے پوچھ لیا عباس تیرے ہوتے ہوئے دربار میں میرے حسین کے قاتل کا نام لیا گیا، آباد رہو، سلامت اللہ اس کے سوا کوئی غم نہ دے۔ نوجوانوں کوشش کرنا، میں کیا جواب دوں گا؟ آواز آئی میں جانو میری عالیہ بہن جانے آپ کا جملہ عزادارو کھا رہا ہے، میں تو ایسے ہی پڑھا کر تو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں۔ عزادارو چیشن کی دروازہ کھلا، پہلی نظر حسین کے چہرے پہ پڑی، عالیہ دیکھ کے فرماتے ہیں حسین اگر آج ماں ہوتی، اگر ماں ہوتی تجھ سے تیری پریشانی کے وجہ پوچھتی، شبیر بہن کو ماں کی جگہ سمجھ کے اپنا دکھ کو بیان کر روتی آنکھیں بہنوں سے بھولا نہیں کرتی، کوئی دکھ تو بتا وجہ کیا ہے؟ شبیر کہتے ہیں میں نانے کا شہر، ماں کی قبر، حسن کا مزاج چھوڑنے والا ہوں، جب گھر میں چھوڑنے والا ہوں۔ عالیہ تڑپ کے کہتی ہے میں تیاری کروں؟ اس وقت حسین روک کے فرماتے ہیں میں بانی شریعت ہوں، میں ہادی وقت ہوں، میں دین کا محافظ ہوں، ایسے لے کے نہیں جا سکتا۔ آپ کا شوہر اجازت دے تو پھر عزادارو آخری جملہ، علی کی بیٹی چلتی ہوئی سرکار عبداللہ کی حویلی پہ آئی، آج پہلا دن ہے، آنا محمد کی عظیم اماں زمین پہ بیٹھ گئی، جناب عبداللہ کی نظر پڑی، جناب عبداللہ فرماتے میرے امام کی بیٹی آپ مسند پہ بیٹھ، قالین پہ بیٹھ، بی بی روک کے فرماتی ہے میرا مسندوں پہ بیٹھنے کا موسم نہیں رہا، آباد رہو، سلامت رہو، میرا شبیر جا رہا ہے، میں اجازت لینے آئی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں روکتا نہیں، لیکن گوا علی جیسے امیر کی بیٹی ہے، حسن جیسے امیر کی بہن ہے، لیکن میرا گھر بھی عام گھر نہیں، جانا چاہتی ہے میرا بھرا گھر ہے، جو لے کے جانا چاہتی ہے۔ عزادارو بی بی اندر گئے، عزادارو صندوق کھولا، صندوق کھول کے بی بی نے چادر نکالی، چادر نکال کے دو جملے کہے رونے کے لیے کافی ہے، ہائے ضرور کرنا اور جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا نام ہے۔ عزادارو صندوق سے چادر نکال کے نا علی کی بیٹی چلتی ہوئی سرکار عبداللہ کے سامنے آ کے کہتی ہے آنا محمد کے عزیز بابا گواہ رہنا آپ کے بھرے گھر سے ایک ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں، آباد رہو، سلامت رہو، دعا کرنا چادر بچ جائے۔ عزادارو اگلا جملہ رونے کے لیے ہے اور آدمیوں جب گانا دعا کرنا چادر بچ جائے، اگلا جملہ فرماتی ہے محمد کے بابا ذرا اس چادر کو آج غور سے دیکھ، اس چادر کا رنگ سفید ہے، وقت گزرنے کے بعد بابے کی ولایت کے بقا کے سفر میں یہ سرخ ہو کے اتر جائے گی۔ عزادارو میرے مولا زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا تاس محرم کو ایک بی بی تھی جس کے سر پہ سرخ